بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، جس میں نے کہا تھا کہ اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ اس میں میرے ساتھ میں نے جو مشاہدہ کیا، جو مراقبات کے اندر اور کچھ اور مشاہدے مجھے ہوئے، تو یہ صرف جو ہے اپنی جس طریقے سے کوئی شخص جو ہے اپنی کتاب لکھتا ہے یادداشتوں کے اوپر کہ اور اپنی زندگی کے بارے میں، جو اب کتاب تو میں خیر کیا لکھتا، ظاہر ہے اس کے لیے ایک پرنٹ کرانے کے لیے بھی سرمایہ چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ایک اپنی جو ہے یادداشتوں کی جو ہے اپنی میموریز کی جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے میں چینل کے اوپر میں اور بناؤں، میں ڈالوں کہ کبھی زندگی کے کسی حصے میں جو ہے نا کبھی بیٹھا ہوں تو وہ میں نے سن لیا یا کسی اور نے سن لیا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے سچائی پہ مبنی ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ موسٹلی جو ہے واقعات سچائی پہ ہوں گے۔ ہو سک جو جو جملے ہیں وہ جو ہے تھوڑا سا ان میں جو ہے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ الفاظ جو ہے ظاہر ہے الفاظ تو اب 15 سال میں الفاظ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہ سکتے، لیکن واقعات بالکل سچے ہیں۔ اب اس عمر میں کیا جو ہے نا جھوٹ بولوں گا کسی سے۔ جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ 2009 میں جو ہے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا دفتر کے اندر۔ تو اس واقعے سے ہم اپنی سفر کا، روحانیت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ 2009 میں 2009 تک جو ہے میں کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھا، آلموسٹ، پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں۔ لیکن 2009 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو 2009 کا جو محرم سے یہ جو واقعہ ہوا ہے، آئی تھنک 2.5-3 مہینے، میں بھی 3.5 مہینے پہلے ہوا ہو یہ واقعہ۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2009 کی کسی دوپہر میں بیٹھا اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا۔ میرا دفتر کچھ کلوزڈ دفتر نہیں ہے، مطلب کیبنز وغیرہ نہیں بنے ہوئے، بلکہ ایک اوپن جو ہے وہ ہے، جو ہلکی سی دیواریں اٹھی ہوتی ہیں نا، 3 3.5 4 فٹ کی، وہ کہ اگر آپ اٹھتے ہیں اپنی سیٹ سے تو آپ پورے دفتر کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس وہ ہے سیمی جو ہے نا کلوز۔ اب میں بیٹھا جو ہے دوپہر میں اپنا کام میں مشغول تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے دفتر میں شاید 4-5 انجینئر ہوتے تھے، ایک آفس اسسٹنٹ ہوتا تھا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون کب کہاں چلا گیا ہے کام سے جو ہے۔ ہاں، دوسرے شہروں میں میرے جو دفاتر تھے میری کمپنی کے، وہاں بہت بڑا اسٹاف ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ پروجیکٹ وہاں پہ چل رہے تھے، تو وہاں باقاعدہ کافی اسٹاف تھا میرا خیال میں 80-90 کا پورا بکھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے، اب میں بیٹھا کام کر رہا تھا، آلموسٹ 2-2:30 بجے، 2-2:30 کے درمیان کا وقت تھا۔ مجھے نہ معلوم کہ سارے کے سارے جو ہے نا دفتر سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، میں اکیلا ہوں۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ورڈ آگے پیچھے ہو، لیکن مجھے جو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، جو جملہ کہا گیا بالکل صاف: عارف اٹھو، نماز پڑھو۔ اور وہ اچھی خاصی جو ہے نا تیز آواز تھی، اور بہت نرم اور پیاری انداز میں مجھ سے کہا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں شاید میرا وہم ہوگا۔
نماز نہ پڑھنے کی عادت. میں نے کہا کہ دیکھ لیں گے یار، کر لیں گے ابھی. میں نہیں اٹھا. آئی تھنک 10-12 منٹ کے بعد جو ہے تھوڑی سی تیز آواز آئی اس کے اندر. ہلکی ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی جو ہے نا، سختی میں نہیں کہوں گا لیکن ناراضگی ہوتی ہے. اور وہ یہ تھا کہ تم اٹھے نہیں، ہم نے کہا تھا. اب یہاں پہ آیا تو یعنی کہ اتنی تیز آواز تھی کہ میں گھبرا گیا نا. میں نے کہا کہ کیا کروں. میں نے پین رکھا اور میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور میں نے اپنے آفس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے یار یہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور 2 دفعہ میرے کانوں میں تو اتنی تیز آواز آئی ہے کہ جو مجھے مخاطب ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ کا مسئلہ ہے بھائی. اب وہاں پہ جو ہے میں مطلب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب جو ہوتے ہیں نا فٹو، تو میں وہ ہوں بنیادی طور پہ. سے فٹو ہوں میں. تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یار میں کروں کیا، کہ اٹھ کے دفتر سے باہر نکل جاؤں، کیا کروں. پھر میں نے کہا نہیں یار بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا کام کر لیتے ہیں. جو ہے نا ایسی مسئلہ نہیں ہے، ہوگا میرا وہم ہوگا. میں بیٹھ گیا واپس، لیکن میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا. میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی. پھر کوئی 10-12 منٹ کے بعد جو ہے آواز آئی. اس تیسری دفعہ جو آئی اس کے اندر بڑی ایک غصہ تھا اس آواز میں. تم اٹھے نہیں، کچھ اس طرح سے تھا الفاظ. نماز پڑھنے کے لیے اٹھے نہیں. تو میں نے کہا کہ باس یہ تو اب کوئی کہانی ہے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میں بالکل جو ہے نا سکتے کی حالت میں بیٹھا ہوا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آفس میں آپ اکیلے ہیں، اب اے سی میں جو ہے نا آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائیں. 3 دفعہ یہ جو ہے نا کال آپ کو لگے. میں نے خاموشی سے جو ہے اپنا پین رکھا. میں واش روم گیا. میں نے کہا کہ وضو بنایا. میں نے باہر نکلا تو میرے دل پہ ایک بوجھ شروع ہو گیا، ذہن پہ بھی ایک بوجھ. اور میں اپنی سیٹ پہ آیا. میں نے منہ پوچھا تو ایک ندامت جو تھی، شدید ندامت جو ہے نا، وہ میرے یعنی کہ حواس پہ چھا گئی. میں بڑی بوجھل قدموں سے جو ہے ہمارا بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے نا ہمارے کلیگ کا وہ تھا، جگہ تھی. تو وہاں پہ ہم جو ہے پیچھے نماز عموماً پڑھ لیا کرتے تھے سارے جا کے. تو میں وہاں پہ گیا اور کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے نا میں نے نماز شروع کی. میرا 2008 میں آپریشن ہوا تھا اسپائنل کا، L4-5 کا. تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے بالکل سختی سے منع تھا کہ آپ زمین میں نہیں بیٹھ سکتے، مطلب آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف بیٹھ جائیں. اور میں کر بھی نہیں سکتا تھا، میں جھک نہیں سکتا تھا. میری پوزیشن جو ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا سختی آ گئی تھی میری ریڑھ کی ہڈی میں. تو میں بیٹھا اور میں نے پڑھنا نماز شروع کی. لیکن ایک بہت شدید ندامت تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے خیر نماز اسٹارٹ کر دی. ابھی پہلا رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی تو مجھے رونا آنا شروع ہو گیا. رونا آنا ہوا اور میں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا نماز میں. اب کوئی وجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ مجھے رونا کیوں آ رہا ہے، میں رو کیوں رہا ہوں. نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھوں میں چلا جاؤں گا اپنا سیٹ کے اوپر. رو رہا ہوں. دوسری رکعت جب اسٹارٹ ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا، اور یہ احساس ابھی تک ہے، کہ کوئی شخصیت جو ہے نا میرے برابر آ کے جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی. لیکن مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی
ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا، اور وہ شخصیت کھڑی رہی، اور میں نے نماز جاری کی، اور میں اتنا رویا، یقیناً کئی سالوں کے ندامت کے آنسو تھے، بہنے شروع ہو گئے، اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو شخصیت تھی وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، جیسے مجھے مطمئن کر رہے ہوں. میری سمجھ سے باہر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ 4 فرض میں نے کس طرح سے ادا ہوئے ہیں، میں نے ٹھیک سے پڑھے بھی نہیں بھی پڑھے، مجھے کچھ علم نہیں، لیکن وہ نماز جو ہے بڑی حیرت انگیز وہ نماز تھی. میں آج تک شاید مرتے دم تک وہ نماز نہیں بھول پاؤں گا. میں خاموشی سے اٹھا، نماز مکمل کی، اٹھ کے میں اپنے سیٹ پہ آیا، منہ ہاتھ پوچھا، میں نے دیکھا تو میرا قمیض جو ہے آگے کا دامن گیلا تھا میرا، کہ یار یہ ایسی کیا صورت حال آ گئی کہ اتنا یعنی کہ میں رویا ہوں. اس کے بعد جو ہے عصر تک جو ہے نا 1-2 کولیگس آ گئے، ایک آیا تھا ہاں، تو میں نماز عصر کے وقت بھی جو ہے کانوں میں میری آواز آئی، اٹھو نماز پڑھو. میں نے کوئی تردد نہیں کیا، میں نے قلم رکھا، اور وضو تھا میرا، میں وہ اسی جگہ پہ گیا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. بہت ندامت، بہت افسوس کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ جو بوجھ تھا میرے دل پہ، میرے پورے وجود کے اوپر ظہر میں، وہ جو ہے بوجھ عصر کی نماز میں کم تھا. آپ یہ سمجھیے کہ میرے خیال میں 40-50% جو ہے نا وہ بوجھ تھا. کافی اس نماز میں بھی میں کافی رویا، لیکن وہ نماز میں نے پڑھی پوری، مجھے یاد ہے کہ میں نے صحیح جو ہے نا پڑھی، اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے میں واپس آیا، اپنی سیٹ پہ بیٹھا اور کام اسٹارٹ کر دیا، منہ ہاتھ پوچھ پاچھ کے. اس کے بعد جو ہے میں گھر گیا، گھر میں جا کے جو ہے نا میں نے پھر یعنی کہ شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے دوسری نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، وہی اپنی حرکتیں. لیکن دوسرے دن سے ایک حیرت انگیز تبدیلی یہ ہوئی کہ میرا خود کہ میں نے آفس میں نمازیں اسٹارٹ کر دی، پڑھنی شروع کر دی. بس خاموشی سے گھر میں بھی آ کے نماز میں نے اسٹارٹ کر دی، اور مطلب سب لوگ حیرانی تھے کہ مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے یار. میں حال میں 4-5 دن ایسے ہی گزرے ہوں گے. تو میں نے شام کو ایک دن میں آیا تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ رات کو اٹھوں اور تہجد میں اسٹارٹ کروں. بیگمات تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ مطلب کیسے پھول جھڑتے ہیں ان کے لبوں سے. تو انہوں نے جو ہے نا 4-5 گلاب کے پھول میری طرف پھینکے، اور ان گلاب کے پھولوں میں لکھا ہوا تھا کہ فجر تو پڑھتے نہیں، تہجد پڑھیں گے. میں تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا یار تم تو جو ہے نا بس جب بولو گی جو ہے نا بس پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے حال میں 3-4 دن ہوئے کہ میں تہجد کے لیے میں نے الارم لگایا، اور میں نے تہجد شروع کر دیا. اور تہجد شروع کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے
مراقبہ جو ہے جو میں کرتا تھا تھوڑا بہت جو ہے میں نے وہ اسٹارٹ کر دیا. لیکن مراقبہ جو میں چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہو, کیا چیز ہو, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ کوئی استاد نہیں تھا. جو پڑھا ہوا تھا میں نے بتایا تھا 79 80 میں جو ہے شمس الدین عظیمی صاحب کے کالمس میں, وہ میرے ذہن میں تھا, کچھ اور چیزیں تھیں. تو ایک ہوش پوش چیز تھی, کوئی مطلب اس طرح سے کوئی استاد وغیرہ نہیں تھا. تو میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. آگے کس طرح سے بڑھا ہوں یہ چیز جو ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا, کیونکہ ویڈیو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبی ہو, 14 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں. اور انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا 3 4 مہینوں کے بعد. ٹل دین بہت بہت شکریہ سننے کا. السلام علیکم. اللہ حافظ.